السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں ثاقب ٹیک۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ماربل ٹاپ کے 3-4 ایشوز ہیں، وہ آپ سے ڈسکس کروں گا اور ان کو کیسے حل کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ تو یہ پارٹ 1 ہے، آپ نے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا۔ اصل میں اس کے سارے ایشوز اگر میں اسی ویڈیو میں جو ہے وہ حل کر کے آپ کو بتاتا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی، تو اس لیے یہ اس کا پارٹ 1 ہے اور انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کا پارٹ 2 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلا پرابلم اس میں یہ ہے کہ اس کی تینوں نابیں جو ہے وہ جام ہیں، تھوڑی سی جو ہے وہ ورک کر رہی ہیں لیکن بہت زور لگانے سے یہ گھومتی ہیں اور بعض اوقات کسی جگہ پہ اٹک بھی جاتی ہے۔ اور ان کو یہ سب سے پہلا یہ ایشو ہے، اس کو سیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کے بعد یہ اس کی اگنیشن کٹ جو ہے یہ بالکل خراب ہو چکی ہے۔ اس کا کوئی ایک پوائنٹ بھی جو ہے وہ ورک نہیں کر رہا، مطلب 3 اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں، 3 اس کے سٹوو کے لیے، تو کوئی ایک بھی اس میں کام نہیں کر رہا۔ یہ کٹ بھی جو ہے وہ اس میں نئی لگا کے آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس کا سیل باکس جو ہے، باقی یہ تقریباً ساری یہ برنر وغیرہ اور اس کے یہ جو اس کے تینوں ناب والا جو حصہ ہے یونٹ والا، یہ بھی سارا کھلا ہوا ہے۔ باقی یہ اس کا سیل باکس ہے، یہ بھی خراب ہے، اس کا بھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ بالکل زنگ کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ تو سیل باکس بھی اس میں نیا لگائیں گے، نیا لگا کے آپ کو دکھائیں گے۔ تو باقی اس کے اور چھوٹے موٹے جو ایشوز ہیں وہ بھی آپ کو سارے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سب مل جاتے ہیں، کوئی ایسا پارٹ نہیں ہے جو اس کا نیا نہ ملتا ہو۔ اس کے برنر، اس کی سیل باکس، اس کی اگنیشن، اس کی یونٹیں، اور حتیٰ کہ اس کی یہ جو باڈی ہے نیچے والی، یہ اگر بالکل ڈیمیج ہو جائے، خراب ہو جائے یا ٹیڑھی میڑھی ہو جائے تو یہ بھی نہیں مل جاتی ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے اس کا یہ سیل باکس ہے، یہ 120 یا 150 روپے میں مل جاتا ہے مارکیٹ سے، گیس اپلائنسز کی کسی بھی شاپ سے آپ کو ملے گا۔ تو اس کو سب سے پہلے اس سیل باکس کو اس میں فٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی 2 پوائنٹ بنے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی ہاب کے اندر 2 سیل باکس بھی لگے ہوتے ہیں، یعنی وہ دونوں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس میں ابھی یہ ایک سیل والا لگا ہوا ہے تو یہ اس میں فکس کر دیں گے۔ دونوں میں سے کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں، جسٹ اندر سے جو ہے وہ اس کو بٹھا کے اپنی جگہ پہ، یہ باہر سے 2 سکرو لگانے ہوتے ہیں تو یہ اس کی اپنی جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے۔ تو ابھی سیل باکس اس میں فٹ ہو گیا۔ سیل باکس کے بعد اب باری ہے اس کے یہ تینوں یونٹیں جو ہیں جو جام ہیں، اس کی تینوں نابیں جو کچھ جو ہے وہ تھوڑی سی گھومتی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن بعض اوقات کسی جگہ پہ اٹک بھی جاتی ہے۔ تو ان تینوں کو جو ہے وہ سیٹ کریں گے۔ اس کے لیے تھوڑا سا تو ایک یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کیمرے کو قریب کر لیتا ہوں، اور باقی اس کے اوپر جتنے بھی سکرو ہیں، 2 سکرو ایک طرف لگے ہوئے ہیں، 2 ایک طرف، اور سینٹر والی جو یونٹ ہے اس کے اوپر ایک ہی سکرو لگا ہوا ہے۔ یہ تینوں سکرو جلدی سے کھول کے تو پھر میں اس کے بعد یہ پتری اوپر سے ہٹاتا ہوں۔ ابھی اس پتری کو ہٹانے کے بعد ہر یونٹ کے الگ الگ اس کو اوپر پیچ لگے ہوئے ہیں، جو باری باری کر کے میں سب سے پہلے یہ سینٹر والا جو ہے اس کو کھولوں گا۔ اس کے اوپر جو 2 پیچ سائڈوں پہ جو لگے ہوتے ہیں، یہ دونوں پیچ کھولنے سے یہ اس کا اوپر والا کور اترتا ہے۔ یہ یونٹ جو ہے وہ بالکل جو دوسری یونٹ ہے جو آٹومیٹک سٹوو والی یونٹ ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، معمولی سا فرق ہوتا ہے، تو اس پہ بھی میری بہت ڈیٹیل سے ویڈیوز ہیں۔ تو یہ اس میں سپنڈل جو ہے، یہ ایک اوپر والا جو حصہ ہے یہ سپنڈل کا ہوتا ہے، اور نیچے والا یہ دیکھیں یہ کون ہوتی ہے، جو اس کے اندر موو کرنے سے گیس جو ہے وہ پاس ہوتی ہے، آگے برنر تک جاتی ہے۔ تو اب بھی نیچے والا جو حصہ ہے جو کون والا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، صرف اوپر والے اس حصے میں جہاں پہ یہ سپنڈل والا یہ حصہ جو ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ سپنڈل جو ہے وہ موو کرنا ہوتا ہے۔ اس کو بعض اوقات زنگ لگنے کی وجہ سے یہ اس میں جام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کے جو اٹک جانے کی وجہ ہے وہ بھی زنگ ہی بنتی ہے۔ تو اس کو کسی بھی قسم کا آئل جو ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے، کوئی بھی گھر میں جو بھی آئل آپ کے پاس اویلیبل ہوگا وہ آپ نے اس کو لگا دینا، تھوڑا سا اندر والی سائڈ پہ بھی اور یہاں پہ بھی۔ اور
تھوڑا سا آئل لگانے کے بعد اس کو آپ نے موو کرنا ہے، اس طرح کافی دیر تک آپ نے اس کو موو کرنا ہے۔ تو یہ اس میں جب بالکل نرم ہو جائے گا، یہ یہاں پہ بالکل لوز ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو واپس جو ہے وہ یہیں پہ بٹھا دینا ہے۔ اور اس کا یہ جو کٹ ہے اوپر ناب جہاں لگتی ہے، یہ آپ غور سے دیکھیں تو سپنڈل کے اوپر کٹ بنا ہوتا ہے، ایک طرف سے تھوڑا سا پلین ہوتا ہے، وہ آگے والی سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے وہ کٹ اس کا۔ یہ دیکھیں، یہ جیسے یہ ناب ہے، یہ اوپر اس کا کٹ بنا ہوا ہے، اس کو بالکل آگے والی سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو بیچ میں جو سپرنگ اور چھوٹا سا لاک ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے، اس کو مس نہیں ہونے دینا۔ تو ایک دفعہ اس طرح اوپر بٹھا کے اس کو آپ گھما کے چیک کر لیں گے، اور ساتھ ہی اس کے دونوں پیج جو ہیں یہ واپس لگا دیں گے۔ اور ابھی اس کے بعد یہ جو رائٹ سائڈ والی جو یونٹ ہے، اس کے اوپر اسی طرح بہت زیادہ زنگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی بہت برے طریقے سے یہ سپنڈل جو ہے جام ہے۔ اس کو پہلے یہیں پہ بغیر اس کو کھولے آئل لگا دیتے ہیں اس کے سپنڈل کے سائڈوں پہ، تو بعد میں اس کو دیکھیں گے تھوڑی دیر اس کو آئل لگا رہے، اتنی دیر میں جو لیفٹ سائڈ والا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی جام ہے اور یہ بھی اٹک جاتا ہے، ایک تھوڑا سا گھوم کے اٹک جاتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کے بھی جو سائڈوں پہ دو پیچ ہیں وہ کھولنے ہیں، اور یہ اوپر والا حصہ اس کا الگ ہو جائے گا۔ اوپر والا حصہ جو ہے وہ سپنڈل والا حصہ ہوتا ہے، اس میں سپنڈل موو کرنا ہوتا ہے، اور یہ اکثر یہی جو ہے وہ جام ہوتا ہے۔ اور یہ یونٹ کا اوپر والا یہ جو حصہ جس میں سپنڈل موو کر ہوتا ہے، زیادہ تر اسی کے اندر پرابلم آتی ہے، یہ سپنڈل اس میں جام ہو جاتا ہے، اکثر یہ پرابلم آتی ہے۔ نیچے جو کون ہوتی ہے اس کے جام ہونے کا چانس بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ دیکھ لیں یہ بھی کون بالکل اسی طرح بڑے آرام سے نیچے والے حصے میں موو کر رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ بالکل نہیں چھیڑنا، یہ جہاں پہ ہے اس کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو کھول بھی لیا ہے تو اس کو جب آپ نے واپس لگانا ہے کون کو، تو پلین حصہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے پیچھے جو پائپ لگا ہوتا ہے گیس والا اس کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ والا حصہ جو ہے اس کا سپنڈل یہاں سے تھوڑا سا جو ہے وہ اندر کی طرف ہے، اس کو باہر والی سائڈ پہ دھکیلتے ہیں تھوڑا سا، اور اس کو موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ سپنڈل جو ہے وہ نیچے والی تھوڑا سا اندر کی طرف جام ہو کے تو وہاں پہ اٹکا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا باہر نکالا ہے چوٹ لگا کے، اور اس کو ابھی میں پلائر کے ساتھ یا ایڈجسٹیبل رینچ کی مدد سے یہاں پہ گھمانے کی کوشش کروں گا، اور جو آئل ہے جب اس کے ساری سائڈوں پہ سپنڈل کی ساری سائڈوں پہ جب آئل لگے گا تو یہ خود بخود تھوڑا سا جو ہے وہ لوز ہوگا، اپنی جگہ چھوڑے گا، جو زنگ اس میں لگا ہوا ہے وہ تو خود ہی یہ تھوڑا سا یہاں پہ فری ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو باقی اسی طرح اس کو گھمائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ یہاں پہ سیٹ ہو جائے گا، بالکل فری ہو جائے گا۔ تو ابھی یہ سپنڈل بھی اس میں جو ہے وہ موو کرنا شروع ہو گیا ہے، فری ہو گیا ہے اس میں۔ تو اب یہ اس کا لاک اس کے اندر بٹھا کے، اور اس کا بھی کٹ جو ہے وہ بالکل اسی طرح برنر کی طرف رکھ کے، تو اس کو بھی اوپر آپ نے بٹھا دینا ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر بٹھانے کے بعد اس کو آپ نے موو کر کے دیکھنا ہے۔ تو یہ موو کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ یونٹ کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ ٹھیک سے اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور جب پیچ والی جگہ بھی آپ برابر کریں گے تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک بیٹھ گیا ہے۔ تو اس کو بھی بٹھانے کے بعد اوپر دو پیچ لگانے کے بعد یہ بھی یونٹ جو ہے وہ مکمل ہے، یہ بھی اسی طرح درمیان والی کی طرح بالکل سیٹ ہو گئی ہے۔ اب بالکل اسی طرح یہ تیسری بھی میں آپ کو اسی طرح کھول کے نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ یہ دونوں میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے ان دونوں کو کیسے سیٹ کرنا ہے۔ اب یہ تیسری جو ہے اس کو کوشش کرتے ہیں بغیر کھولے یہیں پہ موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تھوڑا سا اوپر نیچے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ جیسے دوسری دونوں سیٹ ہوئی ہیں اسی طرح یہ بھی سیٹ ہو جائے۔ اور یہ یونٹ تیسری جو ہے وہ یہیں پہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ آپ بھی اسی طرح اس کو کوشش کریں کہ وہ یہیں پہ سیٹ ہو جائے، اگر نہ ہو تو جس طرح میں نے بتایا کھول کے اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ بتایا، آپ اس طرح اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو اس کی اوپر والی جو پتری ہے
یہ پہلے اوپر رکھ کے، اور یہ دو چھوٹی چھوٹی پتریاں یہ بھی ضرور رکھنی ہے. یہ ان کی شیپ جو ہے وہ آپ کی میں تھوڑی سی چینج ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضرور ہوں گی کیونکہ اور یہ سائڈوں والی پہ ہوں گی. 2 سائڈوں والی جو یونٹیں ہوتی ہیں انہی کے اوپر یہ لگیں گی، کیونکہ ان کے اوپر جو اوپر والا جو ٹاپ کور ہے اس کے اسکرو لگتے ہیں. 2 یا 3 لگے ہوتے ہیں، کسی کو 4 لگے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی پتریاں جو ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں. تو نیچے بڑی پتری پہلے رکھنی ہے، اور اوپر اس طرح یہ جو پتریاں یہ آپ نے ضرور رکھنی ہے، مس نہیں ہونے دینی. اگر یہ نہیں رکھیں گے اوپر، جب پھر لاسٹ میں آپ ٹاپ کور لگائیں گے تو اس کے اسکرو یہاں پہ نہیں لگیں گے پھر. تو اب یہ اس کے پیچ لگے، 2 اس سائڈ پہ ہیں، 2 اس سائڈ پہ ہیں، اور ایک سینٹر میں ہے. جلدی سے یہ سارے پیچ اس میں واپس لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فکس ہو جائے. تو اب اس پتری کو اوپر سے پیچ لگانے کے بعد اس کو نیچے جو باڈی ہے اس کے ساتھ بھی اٹیچ کرنا ہوتا ہے. تو تبھی یہ جو یونٹیں ہیں تینوں یہ یہاں پہ باڈی کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے فکس رہتی ہیں. یہاں پہ یہ اس پلیٹ کو بالکل یہاں پہ باڈی کے ساتھ یہ 3 اسکرو یہاں پہ بھی لگیں گے، تب یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فکس ہوگی نیچے والے حصے کے ساتھ، یہ تینوں یونٹیں جو ہیں. تو یہ تینوں پیچ جلدی سے یہ بھی لگا دیتے ہیں. تو یہ ان نیچے 3 اسکرو یہ والے جو اس کے باڈی کے ساتھ اس کو لگے ہیں، ان کی وجہ سے یہ تینوں یونٹیں جو ہے وہ اس کے نیچے والے حصے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، فکس ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ. ان کا جو ہے وہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے ان کو نیچے والے حصے کے ساتھ فکس کرنے کا. تو اب اس میں رہ گئی اگنیشن کٹ کیسے لگانی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اور باقی اس کے جو لائٹر ہیں جو یہاں اگنیشن دیتے ہیں، جو سپارک دیتے ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے، وہ بھی آپ سے اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کروں گا. اگر وہ بھی اسی ویڈیو میں کریں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جانی تھی. تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور نوٹیفیکیشن بیل پہ آل کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے. انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں اسی ہاپ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.